چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ اگر یورین پاس کر دے تو اس کے اوپر ہی تھوڑا سا پانی گرا دیں تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اس کے لیے کپڑا اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ اتنا زیادہ بچوں سے پیار کرتے تھے. آپ کی بیٹی، آپ میں سے کس کو پتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ ہینڈ ریز کریں. پتا ہے سب سے پیاری بیٹی کا نام کیا تھا؟ جی بیٹا آپ بتاؤ. حضرت فاطمہ. آپ میں سے کوئی فاطمہ ہے؟ کسی کا نام فاطمہ ہے؟ ماشاء اللہ کافی بچیوں کا نام فاطمہ ہے. اچھا آپ دیکھیں، آپ کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، ان کے 2 بیٹے تھے. کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دونوں بچے بہت زیادہ اچھے لگتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ایک دن ایسا کیا، اپنے بچوں کو ریڈ کلر کے لمبے لمبے عربی جبے پہنائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات کر رہے تھے جیسے اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں. تو آپ نے دیکھا جیسے وہاں سے وہ دیکھیں کتنے بچے آ رہے ہیں نا، اسی طرح سے حضرت حسن حسین کو آتے دیکھا. تو وہ چھوٹے بچے تھے، وہ کبھی گر جاتے تھے کبھی اٹھ جاتے تھے. تو آپ نے جب انہیں دیکھا آپ کو لگا کہ اب یہ گر جائیں گے، تو آپ نے اسپیچ چھوڑ دی اور اسٹیج سے اترے، ممبر سے اترے، نیچے آئے، دونوں بچوں کو گود میں اٹھا لیا اور آپ ممبر پر چلے گئے. پھر سارے لوگوں کو بتایا، سب لوگوں کو آپ نے بتایا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کے طور پر دیے ہیں کہ ہمارا دل رہ نہیں سکتا کہ ہم انہیں جب کسی طرح سے دیکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو بچوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اب انہیں دنیا میں بھیجا جائے، تو اس دور میں کیلنڈر تو نہیں تھا. اس دور میں کیلنڈر نہیں تھا. لوگ نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے یاد رکھ لیتے تھے کہ یہ واقعہ فلاں موقع پہ ہوا، فلاں سال میں ہوا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس سے پہلے اسی سال میں ایک بہت بڑا لشکر اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانے کے لیے آ گیا. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ، کعبہ. کتنے بچوں کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا نام کیا ہے؟ زور سے بتائیں، کیا نام ہے؟ کعبہ. اور دوسرا نام کیا ہے؟ بیت اللہ. بیت اللہ، بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا گھر. اور کعبہ کا مطلب کیا ہے؟ کعبہ کا مطلب ہے 4 کونوں والا ایک گھر، یعنی چوکور گھر ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، جس کے اوپر بلیک کور چڑھا رہتا ہے. کیا آپ کو پتہ ہے یہ دنیا کے لیے ہیرا ہے؟ جیسے ڈائمنڈز ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے یہ پوری دنیا کے لیے ہیرا ہے. کعبہ کو جب لوگوں نے دیکھا کہ سب لوگ کعبے کی طرف جاتے ہیں اونٹوں پہ سوار ہو کے اور پیدل اور مختلف طرح سے مختلف سواریوں پہ سوار ہو کے، ایک بڑی اہم سٹوری بتانے لگی ہوں آپ کو. اور آپ نے وہ سٹوری سنی ہے، آپ نے ہو سکتا ہے کہ وہ سٹوری سنی ہو، آج آپ دیکھیں گے بھی تو آپ لوگ اسکرین پہ بھی دیکھتے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں تو اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے لوگ اس گھر میں پہنچتے ہیں، تو یمن کے بادشاہ نے یہ طے کیا کہ ہم ایسا یہ گھر بنائیں گے جہاں لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. اس نے جب گھر بنایا تو کوئی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا. اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا کہ اچھا اس گھر کی وجہ سے، کعبہ کی وجہ سے لوگ ہمارے گھر میں نہیں آتے، تو میں کعبہ کو گرا دوں گا. آپ میں سے کتنے بچے ہیں جن کو کعبہ سے محبت ہے؟ سب کو محبت ہے نا. آپ میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے کعبہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے آپ میں سے عمرہ کیا ہے؟
آپ لوگوں میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے عمرہ کر رکھا ہے اور کتنے بچے ہیں جو کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں؟ الحمدللہ. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ گھر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس علاقے کے بادشاہ کا نام ابرہہ تھا. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو ابرہہ کا پتہ ہے؟ ابرہہ، اچھا کم بچوں کو پتہ ہے. تو ابرہہ نے یہ طے کیا کہ ہم کعبہ کو گرا دیں گے. اگر کوئی ایسی نیت کر لے کہ ہم کعبہ کو گرا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا نا. پھر ابرہہ نے ایک بہت بڑی تعداد میں ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، کیونکہ اس نے جب سفر کرنا تھا تو اسے سواریاں چاہیے تھیں. ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا کہ اب ہم مکہ والوں سے جنگ کریں گے اور اس گھر کو گرا دیں گے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے ہاتھی کو دیکھا ہے؟ ہاتھی دیکھ رکھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھی پہ سواری کی ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی زو گیا ہے؟ زو گئے ہیں آپ. آپ لوگوں میں سے ہاتھی کے اوپر کون سوار ہوا ہے؟ اچھا سارے بچے سوار نہیں ہوئے. ہاتھی کے کان آپ نے دیکھے ہیں نا؟ ہاتھی کے کان کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے کان، ایسے ایسے کان ہوتے ہیں نا ہاتھی کے. ہاتھی کے کان تو پنکھے کی طرح ہوتے ہیں. ہاتھی کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے نا تو وہ اپنے کان ایسے ایسے کرتا ہے، مکھی اڑ جاتی ہے، مکھیاں اڑ جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں ہاتھی 1 2 3 4 5 نہیں تھے، پورا لشکر تھا. آپ کو پتہ ہے ہاتھی کی سونڈ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ پتہ ہے نا؟ تو آپ دیکھیں اگر کسی جگہ پہ ہاتھی آرام سے کھڑا ہو بڑا اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاتھی میرا ساتھی، کہ ہاتھی تو میرا دوست ہے. ہاتھیوں کی ریس بھی ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ لیکن یہ ریس اس وجہ سے تھی کہ ہم جا کے اللہ تعالیٰ کا گھر گرا دیں. تو ابرہہ بھی آیا. جب اس کا پورا لشکر پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو یہ محسوس ہوا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے دعا کی اور کہا اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ کہا اور خود منا کی طرف چلے گئے. سارے مکہ والے اپنے اپنے گھر خالی کر گئے. بیٹا آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے وار کیسے ہوتی ہے؟ وار آپ نے کبھی کوئی وار دیکھی ہے؟ کسی کارٹون میں دیکھی ہے وار؟ جنگ دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے؟ آپ نے بھی دیکھی ہے. بیٹا جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جی بیٹا آپ بتائیے. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ حسنین. جی بیٹا جب جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے لے کر آتے ہیں اور فائٹ کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ لوگ نا فائٹ کرتے ہیں. اچھا گھوڑے آتے ہیں فائٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر 2 سوار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں نا، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں جنگ میں، آپ کو پتہ ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کسی سے جنگ ہوتی تھی نا تو آپ لشکر والوں سے کہہ دیتے تھے کہ آپ جب جاؤ گے کسی چھوٹے بچے کو، اس کی امی کو آپ نہیں مارو گے، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا مرڈر نہیں ہوگا. کتنا زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے نا، اور کتنا زیادہ وہ عورتوں کا خیال رکھتے تھے کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں ابرہہ لشکر لے کے آیا اور آپ کو یہ پتہ چل گیا نا کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے یہ کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے. پھر سارے لوگ مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے. جب مکہ کو چھوڑ کر گئے تو اللہ تعالیٰ کا گھر خالی ہو گیا، کوئی طواف نہیں کر رہا تھا. تو
काबा खाली हो गया और काबे के इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, पूरा मक्का खाली था। आपको पता है उस दौर में मक्का में घर कैसे होते थे? सारे घर खाली हो गए, पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान हो गया। और अब्राहा अपने लश्कर के साथ आया। और अब्राहा, बेटा कौन सा लश्कर था? लश्कर में क्या थे, घोड़े या हाथी? हाथी थे ना। तो इतने हाथी आ गए और इतने हाथियों के साथ जो लश्कर आया, तो अब्राहा बड़ा पावरफुल फील कर रहा था। और अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब की दुआ सुन ली। और पता है क्या हुआ? अल्लाह ताला ने वहां पे छोटे छोटे परिंदों के लश्कर भेज दिए हाथियों का मुकाबला करने के लिए। सारे परिंदे आ गए। क्या इतना छोटा सा परिंदा इतने बड़े हाथी का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता ना। फिर अल्लाह ताला ने पता है कैसे मुकाबला करवाया? हर परिंदा अपने पंजों में और अपनी चोंच में मटर के दाने जितना पत्थर लेके आया। आप में से कितने लोग हैं जो मटर खाते हैं? मटर देखे आपने? तो मटर का दाना कितना होता है? छोटा। अपने हाथ से बताएं, सब लोग अपने हाथ से बताएं। छोटा, सबको पता है ना? इतना सा, इतने इतने पत्थर थे। इतने छोटे पत्थर थे हर परिंदे की चोंच में। और आपको पता है हर पत्थर पर यह लिखा हुआ था कि उसने किसको लगना है। आप इतने छोटे पत्थर पर किसी का नाम लिख सकते हैं? नहीं लिखा जाता। अल्लाह ताला लिख सकते हैं, अल्लाह ताला लिखवा सकते हैं। तो छोटे से पत्थर को पता था मैंने किसके ऊपर जाके लगना है। लेकिन आपको पता है ये कोई आम पत्थर नहीं था। ये ऐसा पत्थर था जो पत्थर अपने अंदर जहर भी रखता था। ये पत्थर जिसको जाके लगता था ना, जिस बंदे को जाके लगता था वो वहीं खत्म हो जाता था। आसमान से पूरे बारिश होनी शुरू हो गई। और ये बारिश पानी की नहीं थी, छोटे छोटे पत्थरों की थी। और ये जो परिंदे आए थे ना, इनका नाम अबाबील था। आप लोगों में से किसी ने सूरह अल फील पढ़ी है? कितने बच्चों को आती है? क्या आप लोग इकट्ठे सूरह अल फील पढ़ सकते हैं? चले औज़ु बिल्लाह पढ़ के सारे बच्चे सूरह अल फील पढ़ेंगे जी। ऊंची पढ़ें। बस इतनी। एक मिनट रुकिएगा। ये जो बात अल्लाह ताला ने कही है ये आपकी वजह से भी कही है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। क्या आपने देखा है? अभी आपने देखा था ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या आपने देखा आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? आप में से किसने देखा है कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? आप में से कितने बच्चों ने देखा है? अभी परिंदे आए हुए देखे हैं आपने? हाथी देखे हैं? अल्लाह ताला ने परिंदों और हाथियों का मुकाबला करा दिया। तो अल्लाह ताला तो किसी का भी मुकाबला करवा सकते हैं ना। अल्लाह ताला मुकाबला करवा सकते हैं ना। आपको पता है अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं। कितने बच्चों को पता है अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं? सब बच्चों को पता है। आपको पता है जो अल्लाह ताला हाथियों को, इतने बड़े बड़े हाथियों को और उन पर बैठे हुए इंसानों को छोटे छोटे पत्थर से खत्म करा सकते हैं, वो अल्लाह ताला हमारे बारे में क्या कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है ना बेटा? आपको पता है? आपको पता है अल्लाह ताला क्या कर सकते हैं?
इंसान बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इंसानों को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो मक्का में एक जंग हो रही थी अबाबीलों के दरमियान और हाथियों के दरमियान। ऐसी जंग तो कभी किसी ने देखी ही नहीं थी। और सारे हाथी, जब उनकी किसी की सूंड पे लगता पत्थर, किसी के कान पे लगता, किसी के जिस्म पे लगता, सारे हाथी भागने शुरू हो गए। और पता है, सामने वालों की तरफ नहीं भागे, सारे हाथी पीछे वालों की तरफ भागने लग गए। फिर कभी कोई इंसान रास्ते में आया, अगर कोई हाथी भाग रहे हो तो क्या वो किसी इंसान को, किसी बच्चे को आता देखें तो रास्ता बदल जाएंगे? कभी नहीं बदलते। हाथी बच्चों के, बड़ों के, सब के ऊपर से उन्हें कुचल के चले जाते हैं। इसी वजह से जब जानवर भागते हैं ना तो लोग पीछे हट जाते हैं। फिर ऐसा हुआ कि एक एक कंकर, एक एक पत्थर लगता रहा, सारा लश्कर फौत हो गया, सब खत्म हो गए। अल्लाह ताला ने दिखा दिया, जो मेरे घर की तरफ आएगा ना, जो मेरे घर को बर्बाद करना चाहेगा, जो मेरे घर को ख़त्म करना चाहेगा, मैं उसको ही ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह ताला ने ऐसे अपने घर की हिफाजत की। और अब्रहा जो था वो भी फौत हो गया, उसके जिस्म का गोश्त यूं झड़ने लग गया। कभी आपने देखा है, कपड़े तो कोई उतारता है लेकिन किसी की स्किन ऐसे झड़ने लग जाए, उसका कान, उसका नाक, उसके गाल और उसके जिस्म के हिस्से, हर चीज़ गिरने लग गई और अपने मुल्क में पहुंचने से पहले पहले वो फौत हो गया। तो बेटा, इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है? कोई बताएगा मुझे? हैंड रेज करें। जी बेटा, आप लोगों ने सबक सीखा स्टोरी से? किसको सबक मिला? जी बेटा, आप बताइए पीछे से। यस, आपका नाम क्या है बेटा? अल्लाह ताला का घर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलिया है। अल्लाह ताला के घर को कभी तबाह नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला के घर को कभी तबाह नहीं कर सकता। तबाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो तबाह करने की सोचेगा अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देंगे। जी, कोई और बताएगा? और कोई सबक क्या मिला? जी बेटा, अल्लाह ताला बड़े पावरफुल हैं। जो अल्लाह ताला की नहीं मानता ना, तो अल्लाह ताला फिर उससे नाराज़ हो जाते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं? हैंड रेस करेंगे जितने बच्चे अल्लाह ताला की बात मानते हैं। मानते हैं ना आप लोग बात? आप कितने प्यारे बच्चे हैं, आप सब अल्लाह ताला की बातें मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेटा मेरे पास आओ, आपने बहुत प्यारी